بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسارت ویب ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں بیٹا ہوں پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان سید طاہر اکبر حاضر خدمت ہے. ناظرین، آپ کی ملاقات ہم اپنے شو میں ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی وہی اس پاکستان کے بیٹے ہیں. آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جن کا تعلق ایک پاکستان کے ایک معروف کاروباری خاندان سے ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے انہیں لاہور کی خوبصورتی اور اس کو ترقی دینے کے لیے انہیں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا وائس چیئرمین جو ہے مقرر کیا ہے. آپ جو ہیں وہ آباد کے فارمر نارتھ کے چیئرمین بھی رہے ہیں. تو آئیے آپ کی ملاقات جناب شیخ عمران صاحب سے کراتے ہیں. شیخ عمران صاحب، جیسے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ ایک آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے ایک معروف پاکستان کے معروف کاروباری خاندان سے ہے. آپ دین گروپ کے جو ہے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں. تو آپ نے ایک معروف خاندان میں، اور آپ کے والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے اندر بزنس کے حوالے سے اور ان کی پوری تنظیموں کے حوالے سے. تو یہ کیسا سفر آپ کا رہا؟ آپ نے ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایسے منیر صاحب کی ایک گھر میں آنکھ کھولی اور پھر آپ کی تعلیم اور پھر آپ اس مقام تک پہنچے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ سے میں کہوں کہ تھوڑا سا ریویو اگر اپنی زندگی پر تھوڑا سا اگر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں اچھے نصیب دیے کہ اچھے گھر میں پیدا کیا، اچھے ماں باپ دیے جن نے کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دی، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولنے کی انہیں ہمت سکھائی، انصاف کو سمجھنے کی انہیں قابلیت دی، اچھی تعلیم دلانے کی پوری انہیں کوشش کی جو اپنے حساب سے کی. اچھی فیملی میں تھا، اچھے بہن بھائی. کراچی میں بیسکلی میری پرورش پیدائش بھی کراچی کی، میری پلا بڑا میں کراچی میں ہی تھا. پڑھائی کے بعد پڑھنے کے لیے باہر میں کینیڈا کچھ ٹائم گیا تھا، پھر میں نے دبئی سے اپنی پڑھائی ختم کر لی تھی. واپس آیا تھا جب کاروبار میں، تو آتے ساتھ ہی مہینے کے بعد مجھے لاہور شفٹ کر دیا گیا تھا. ہماری ٹیکسٹائل کا جو یہاں بزنس تھا ادھر مجھے بھیجا گیا تھا. پھر میرا ٹیکسٹائل سے کام شروع ہوا تھا. ٹیکسٹائل کی ہماری مارکیٹنگ، ایکسپورٹ کی، لوکل سیلز وغیرہ، ایڈمنسٹریشن، پروڈکشن، یہ ساری چیزیں میرے ذمہ رہتی تھی ادھر. اس کے بعد ہم نے ایک پولٹری کا سیٹ اپ بھی لگایا تھا، لیئر فارم کا، اس کو بھی دیکھا تھا. پھر ہم لوگوں نے ایک ریٹیل کا کاروبار شروع کیا. میرے بھتیجے کام میں آئے، ان کو لے کے سیٹ کرنے کے لیے اس پہ چلے گئے. وہ کرتے کرتے ہمارے کاروبار جیسے جیسے بڑھتے گئے، میری جرنی ساتھ ساتھ چلتی رہی اس پہ. تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ لاہور جیسا یعنی بڑا شہر جسے کہتے ہیں زندہ دلانے لاہور، زندہ دلوں کا شہر ہے، کبھی سوچا تھا کہ آپ کو یہ موقع ملے گا زندگی میں کہ آپ لاہور کو کی تعمیر و ترقی میں کوئی اپنا کوئی بہت کلیدی رول ادا کریں گے؟ نہیں، میرے خیال میں تو کبھی خواب و گمان میں بھی نہیں تھا. سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میری کوئی پولیٹیکل ایمبیشن نہیں، میرا کبھی رہا بھی نہیں. کبھی الیکشن لڑنے کی خواہشیں بولے رہی نہیں رہی. کاروباری آدمی، کاروبار میں بلیو کرتا ہوں. میں بلیو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، اس ٹیلنٹ سے اس نے چڑھنا ہوتا ہے. میں بچپن سے ایک کاروباری خاندان میں پیدا ہوا. مجھے سکھایا یہ گیا کہ آپ کی سب سے بڑی خدمات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار دینے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو یہ ذریعہ بنایا آپ کو کہ آپ نے کاروبار بنانے ہیں جہاں لوگوں کی روزگار ہو. تو ایک دن ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان نے مجھے خاص طور پہ اس پہ بولا کہ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ادھر آ جائیں. اس کے بعد میری خان صاحب سے ملاقات تھی. ان نے بھی بولا کہ آنا ہی آنا ہے. میں نے کوشش کی 2 مرتبہ بولنے کی کہ میں ادھر نہ ہوں تو اچھا ہے، آپ کسی اور کو لگا لیں، اور آپ نے مجھے لگانا ہے تو کسی اور بزنس ٹائپ لگا لیں کہ انڈسٹریل بہت بیک گراؤنڈ ہے، آپ مجھے انڈسٹریل اسٹیٹ کا لگا سکتے ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ. اگر کہیں کرنا ہی ہے تو وہاں کریں، اور یہاں پہ کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے بہت سوچا، آپ نے ادھر ہی آنا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور میں اچانک بائی سرپرائز ادھر آ گیا. جب آپ آئے تھے ایل ڈی اے کے اندر، اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں مسائل تھے؟ لوگ بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں خاصے مسائل تھے. اب اس وقت 1 سال پہلے جو آپ چارج لیا آپ نے، اور آج آپ کیا 1 سال میں 1.25 سال میں کیا ڈیلیور کیا کر پائے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرا تو ایسا بلیو ہے کہ ہر انسان کا جو کام ہوتا ہے نا اس کو وہ کرنا چاہیے. چیئرمین ہمارے اس بورڈ کے چیف منسٹر صاحب ہیں. ہمارے یہ چیف منسٹر صاحب کا یہ بلیف ہے کہ ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے، ان کو ان کی طاقت دیں، کیونکہ ہر کام چیف منسٹر نہیں کر سکتا. اب کیونکہ یہ قانونی ایکٹ تھا تو اس کی وجہ سے ذرا ایشو ہوتا ہے. ان نے اپنی ساری پاورز کر دی مجھے ڈیلیگیٹ، مطلب ان نے ذمہ داری ٹوٹل میرے پہ ڈال دی کہ اب آپ سنبھالیں فل فلیش. ذمہ داری بڑھ گئی. اب جب میں اپنی پاورز کو دیکھا اور سمجھا کیا ہے، تو بورڈ کا کام ہوتا ہے قانون بنانا، بورڈ کا کام ہوتا ہے اسٹریٹجک ڈائریکشن بنانا، بورڈ کا کام ہوتا ہے بڑے مسئلوں سے لوگوں کو حل دینا، ٹھیک ہے نا. پھر نیچے ہوتے ہیں آپ کا ایک سسٹم جو آپ کا آرگنائزیشن ہوتی ہے. جیسے کمپنی کا سی ہوتا ہے، یہاں پہ ڈی جی ہوتا ہے. ڈی جی کا کام ہے ایگزیکیوٹ کرنا. تو اگر میں پالیسی دے رہا ہوں تو وہ ایگزیکیوٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کلچر کو بلڈ کرنا تھا.
ہم لوگ کیا انفارچونیٹلی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بورڈ پہ جا کے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں جو ہمارا کام نہیں. جب ہم یہاں پہ آئے تو میرا ہمیشہ سے ایک سوال رہتا تھا ایکچولی کہ ایل ڈی اے کا کیا کام ہے. میٹرو بس بنا دی, اورنج لائن ٹرین بنا دی, یہ چیزوں میں جو ایل ڈی اے پڑا ہوا ہے, ایل ڈی اے کیوں پڑا ہوا ہے؟ اگر یہ کام کرنا ہے تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کر لیں. ایل ڈی اے جیسے آپ کے کراچی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی ہوتا ہے, ان دونوں کے کچھ کام الگ الگ ہیں. جی. ایل ڈی اے کے پاس دونوں کا رول ہے. ایل ڈی اے بلڈنگ بھی اپروو کر رہا ہے, ایل ڈی اے ٹرانسفر بھی کر رہا ہے پراپرٹی کے, ٹھیک ہے نا. ایل ڈی اے آپ لوگوں کی رجسٹریشنز بھی کر رہا ہے چیزوں کی, ایل ڈی اے آپ کی سیل بھی کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ پراپرٹیز کی, ان کی اپنی ہوتی ہیں. تو ایل ڈی اے بہت سے کام کر رہا ہے اور اپنی ایریاز میں ڈیولپمنٹ بھی سنبھال رہا ہے. عوام کو ریلیف دینے کے لیے روڈ بنانی ضروری نہیں ہے صرف. ہاں روڈ چلنے کے قابل ہو, بنانے کے قابل ہو, گاڑی چلے, یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹوٹی ہوئی روڈیں ہیں ہم پیچ ورک اس کی چیزیں سیدھی کریں, بٹ زیادہ پہلے ضروری ہے کہ وہ قانون سازی میں ہم کامیاب ہو جائیں جس سے عوام کو جینیون ریلیف ملے. تو ہمارے بورڈ نے جو محنت کی ہے پورا ایک سال, وہ ان قانونوں کو سیدھا کرنے پہ کی, کیونکہ جو ہم قانون بناتے ہیں وہ نیچے امپلیمنٹ ہونا ہی ہونا, اور اس شہر کی 1.5 کروڑ عوام پہ امپلیمنٹ ہونا. تو آپ کا لاہور کے بارے میں ویژن اور مشن کیا ہے؟ مطلب آپ کا ایک مدت ہے, ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو 5 سال کی مدت ہے, آپ کیا لاہور کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ نا لاہور کا نا اس وقت ماسٹر پلان بننے جا رہا ہے. ماسٹر پلان ویژن کے تھرو بنے تو اچھا ہوتا ہے. تو جب یہاں نئے آئے تو اس وقت لاہور کے ماسٹر پلان کی تیاری کروانی تھی. ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ طریقے سے ہمارے سامنے بورڈ میں ایک ورکنگ پیپر آیا اور انہوں نے کہا یہ ایک ایل ڈی اے کی ٹیم ہے جی, اس میں ڈی جی اور 15 بندے ہیں, یہ مل کے ڈیسائیڈ کریں گے ماسٹر پلان کس کو دے گا. ہم نے بولا یہ کیا بات ہوئی؟ لاہور شہر سے جو لاہوری وابستہ ہیں وہ اس کمیٹی میں کوئی بھی نہیں, اور سارے گورنمنٹ والے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ لاہور شہر کے لاہوریوں کا فیصلہ کیسے ہونا؟ ایسے کیسے ہو سکتا؟ یہ ناممکن ہے جی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات. وہیں ہم نے فیصلہ دیا, اس کی کمیٹی بنائیں گے. اس کمیٹی میں آپ لوگوں کا جو کنسلٹنٹ ہائرنگ کا پروسیس ہے وہ سمجھ آتا ہے, لیکن کس طرح کی ماسٹر پلاننگ ہوئے گی اس کے لیے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنے جو فیصلہ کرے ڈائریکشن کیا نکالنی ہے, اور اس میں ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ چاہیے. وہ جو کمیٹی بنانی تھی اس سے پہلے ہم نے 2 سے 3 مہینے یہاں پہ اوپن ڈور پالیسی میٹنگز کرنی شروع کی, جس میں ہم نے شہر کے مشہور آپ کے آرکیٹیکٹس, پلانرز, بلڈرز, ڈاکٹرز, بزنس مین, وائٹ کالر لوگ, لائرز, سب کو انوائٹ کیا جو آنا چاہتا ہے. تو جب آپ مجھ سے ویژن میرا پوچھ رہے ہیں تو اب میرا ویژن ہے کہ لاہور شہر ایک تہذیب کا مرکز ہونا چاہیے, خوشحال لاہور. میں آپ کو آج ہی لائن بالکل کلیئر ورڈز میں کہہ سکتا ہوں. اور وہاں پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خوشحالی آتی ہے جب کاروبار چلتا ہے, خوشحالی آتی ہے جب آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے, خوشحالی آتی ہے جب آپ کے پانی اور باقی وسائل اویلیبل ہوتے ہیں. خوشحالی ایسے ہی نہیں آ جاتی. تہذیب کی امپورٹنس ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنی بھی سمجھیں. شہر کی ڈیولپمنٹ زیادہ رہو, ہماری سوچ کی ڈیولپمنٹ بھی چاہیے, ہیومن ڈیولپمنٹ بھی چاہیے. شہر کی آب و ہوا تباہ ہو چکی ہوئی ہماری, ہم نے بچانی ہے. کراچی یا میں دوسرے شہر سے کمپیئر کروں, میں کہتا نہیں اس سے بہتر ہے. بولنا بہتر کافی نہیں ہے, دنیا کے شہروں سے برے بھی ہیں. ہمیں اپنی برائی سمجھنی چاہیے تاکہ بہتری کی طرف ہم اسٹرائیو کریں. ہمارے یہاں ویسے دیکھیں ایز اے قوم ایک مسئلہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم نہیں سوچتے, شارٹ ٹرم سوچتے کہ جی میرا وقت نکل جائے. تو آپ کچھ سوچ رہے ہیں کہ ماسٹر پلان کتنے عرصے مطلب کی ضروریات پورا کرے گا لاہور کی؟ ماسٹر پلان کی جو بیسٹ پریکٹس ہے نا دنیا کی, وہ 20 سال سے اوپر عام طور پہ بناتے نہیں ہیں. ایٹ ٹاپ 25 سال ہو جاتا ہے. 25 سال سے اوپر کا ماسٹر پلان کیا نہیں جاتا, کیونکہ اگر آپ اسے آگے لے کے جائیں گے تو انسان, شہر, لوگ, سوچ, ٹیکنالوجی, اتنے اس کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ وہ خرابی پیدا کر سکتی ہیں. پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں اچھے ملک میں جہاں پہ ماسٹر پلانز امپوز کیے جاتے ہیں 20 سے 25 سال, اس سے اوپر کا وقت نہیں ہوتا اس میں. آپ نے آبادی کیا آپ کا اندازہ ہے کہ آئندہ 20 سے 25 سالوں میں لاہور بہت تیزی سے گرو کیا ہے لاہور نے, اب کیا کہاں اس کی جو ہے وہ؟ میں تو 3 سے 3.5 کروڑ کی آبادی دیکھ رہا ہوں شہر میں. ہمارے یہاں چھوٹے شہروں کا جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, نوکری کے لیے بھی سارے ادھر آتے ہیں, علاج کے لیے بھی سارے ادھر آتے ہیں, پڑھائی کے لیے بھی ادھر آتے ہیں. جب تک ہم چھوٹے شہروں کو ڈیولپ نہیں کر رہے تب تک تو لاہور میں آئے گا. اور ہم نے لاہور کی وہ ساری کی ساری جو نیڈ ہے اس کو کیٹر کرتے ہوئے اپنی ڈیولپمنٹ, کنسٹرکشن, ہائی رائزز کے پلان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. آپ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے بھی ممبر ہیں اور جو وزیر اعظم کا مشن اور ویژن ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک بڑا لوگ سوال ہے کہ آپ نے جو اس کا پورا جو انفراسٹرکچر بنایا ہے, جو اس کا پیمنٹ پلان بنایا ہے, وہ تو ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اس میں صاحب ایسے ہے کہ اس پہ نا لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں اکثر. پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ 3-4 چیزیں, کہیں پہ کوئی پیمنٹ پلان پرماننٹ نہیں ہے کہ یہی رہے گا, کہیں پہ کوئی پروجیکٹ پرماننٹ نہیں ہے کہ ادھر ہی بنے گا, کہیں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف گھر ہی بنے گا, کہیں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 4 منزلہ بلڈنگ ہی بنے گی. ہر جگہ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. اب آپ کراچی سے اگر رہتے ہیں تو کراچی کے اندر لوگوں کو اپارٹمنٹ کی عادت ہے.
اتنی عادت ہے کہ میں نے وہاں ایکچولی کچھ بلڈنگیں کراچی میں دیکھی ہیں 10 منزلہ بلڈنگ ہے وداؤٹ لفٹ، اور لوگ رہتے ہیں اور مہنگے مہنگے ان کے اپارٹمنٹ ہیں، مطلب ٹو مائی سرپرائز بڑے مہنگے اپارٹمنٹس ہیں 10 منزل والے جا کے. یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ بات کرتے ہیں پاکستان یا پنجاب میں بیٹھ کے، تو یہاں لوگ ابھی اپارٹمنٹ کے کلچر پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. ابھی لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ جی میرے کو تو مل جائے گھر یا زمین مل گئی میں دیکھ لوں گا کیا کرنا. تو یہ کلچر کا فرق. اب میں اسی طرح اگر چھوٹے شہر میں چلا جاؤں پنجاب کے، تو وہ تو اپارٹمنٹ سوچ ہی نہیں سکتا نا، ان سے تو بات ہی کرنا بیکار ہے. تو عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں اور انویسٹرز کو آپ کیا لاہور کے حوالے سے میسج دینا چاہتے ہیں؟ انویسٹرس کو تو میرا یہ پیغام ہوگا جی لاہور آئے، لاہور کاروبار کے لیے ہم اس کو آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. ہمارا یہاں پہ کام ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، کاروباری لوگوں کو خاص طور پہ عزت دیں، ان کے لیے ہم بیٹھے ہیں. ہم نیچرلی گورنمنٹ کا انٹرسٹ دیکھ کے چلیں گے، اس کو بائی پاس کسی بھی حال پہ نہیں کریں گے. وہ ہمارا کام ہے، ہماری جاب کی ڈسکرپشن ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم بزنس مین کو عزت دینا چاہتے ہیں، انویسٹر کو عزت دینا چاہتے ہیں. وہ آئیں کاروبار کریں، ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر ان کے کوئی مشورے ہیں تو ہم تک پہنچائیں. ہم لوگ بالکل کھل کے کرٹیسزم یا طنز کو سننے کا بالکل مائنڈ ہی نہیں کرتے. کھل کے ہمیں طنز کریں اور ہم چاہتے ہیں ہم ٹھیک کریں آئی اس کام کے لیے. رہی بات عوام کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، لاہور شہر کا اب ویژن جس پہ ہم لے کے لاہور کو جانا چاہتے ہیں وہ تہذیب کا مرکز خوشحال لاہور. ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اچھی قوم ہے، ہم نے عزت دینی ہے، ہم نے مائنورٹیز کو بھی عزت دینی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی عزت دینی ہے، ہم نے اپنے قائد اعظم کا پرنسپل بھی پورا کرنا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ریاست مدینہ بھی بنانی ہے. اس چیزوں کو بنانے کے لیے ہم لوگوں کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا سکھایا، اس ملک کے بنانے والوں نے ہمیں کیا سکھایا، اس پہ تہذیب کی کیا اہمیت ہے، لوگوں سے پیار کرنے کی ہمدردی کی کیا اہمیت ہے، اپنے کلچر کی کیا اہمیت ہے. خوشحال سب کے ساتھ مل کے رہنے کا نام ہے. تو جو ہم آج کریں گے وہ کل جا کے ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ دے کے جائے گا. تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کے شہر لاہور والے لوگوں کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگلے کا سوچیں، اور جو ہمارے بزرگ ہو چکے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے ہمارے لیے دعا کریں. ناظرین، آپ نے آج شیخ محمد عمران صاحب کی گفتگو سنی، اور ان کا ویژن یہ ہے کہ وہ ایک ایسا لاہور بنانا چاہتے ہیں کہ جو ان کے دور کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی تہذیب کا مرکز بھی بنے اور ایک خوشحال لاہور بھی بنے. ہمیں یقین ہے کہ ان کا یہ ویژن، ان کا مشن ایک نوجوان قیادت ہے، اور جو ان کا تعلق اس طرح سے ایک ایسی فیملی سے ہے، تو مجھے امید ہے کہ ان کا یہ ویژن اور ان کا یہ مشن انشاءاللہ لاہور کو تہذیب کا مرکز اور خوشحال لاہور بنانے کی طرف انشاءاللہ ایک مفید قدم ہوگا. اپنے میزبان سید طاہر اکبر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کسی نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر.